ایک دن بادشاہ وقت فرعون نے ایک بہت بڑا میلہ لگوایا، اور اس میلے کے اندر اس نے ایک مقابلہ رکھا، ایک کمپٹیشن رکھا، اور اس کمپٹیشن میں اس نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے اور نامور جادوگر منگوائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس مقابلے کے لیے، اس کمپٹیشن کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا۔ فرعون کا یہ جو مقابلہ کروانے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں جادوگر منگواؤں گا اور جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرواؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے سامنے بے بس ہو جائیں گے، اور میں موسیٰ علیہ السلام کو اتنی عوام کے سامنے، اتنی رعایا کے سامنے جھوٹا ثابت کروں گا، میں ان کی عزت کو کم کروں گا۔ لیکن اس خبیث انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ عزت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کب گوارا تھا کہ کوئی 2 ٹکے کا بندہ کھڑا ہو کے اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس کے رسول کی شان میں جو ہے نا گستاخی کرے، ان کو جھوٹا ثابت کرے۔ ہوا کیا جی، کمپٹیشن شروع ہوا، مقابلہ شروع ہوا۔ میدان کے اندر وہ جو جادوگر اس نے منگوائے تھے وہ اترے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں تشریف لے کے آئے۔ وہ جو جادوگر تھے وہ فرعون کے حکم سے جو ہے نا انہوں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ سارے جادوگروں کے ہاتھوں میں، کسی کے ہاتھ میں سوٹیاں تھی، چھڑیاں تھی، کسی کے ہاتھ کے اندر رسیاں تھی۔ انہوں نے اپنی اس سوٹیوں کے اوپر، اپنی رسیوں کے اوپر انہوں نے وہ منتر شنتر جو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھا، اور پھونکے ماری اور ان کو پھر ہواؤں میں پھینک دیا۔ ہوا کیا جی، وہ ساری سوٹیاں اور رسیاں سانپ بن گئی۔ ساری سوٹیاں تے رسیاں سپ بن کے میدان دے اندر گھومن لگ پئی، پھرن لگ پے، اس میدان دے اندر دوڑن لگ پے، سارے سپ بن گئے۔ عوام میں افراتفری پھیل گئی، عوام چیخیں مارنے لگ پڑی، اور جو فرعون اور اس کے چمچے تھے وہ مارے مسرت کے، مارے خوشی کے تالیاں بجانے لگے، کہکے مارنے لگے، اونچی اونچی آوازیں جو ہے نا چیخیں مارنے لگے، سیٹیاں مارنے لگ پڑے کہ جو ہے نا ہمارے جادوگروں نے تو کمال ہی کر دی یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جادوگروں کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم یہ مقابلہ جیت جائیں گے، بڑے خوش ہو رہے تھے فرعون اور اس کے چمچے۔ پھر دیکھیں ہوا کیا جی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آپ کا عصا مبارک تھا، آپ کا سوٹا مبارک تھا۔ یہ سوٹا جو تھا یہ جنت کا ایک درخت ہے، پیلو نام کا ایک درخت ہے جنت کے اندر، یہ اس درخت سے یہ سوٹا بنایا گیا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام یہ سوٹا جنت سے لے کے آئے تھے۔ اس سوٹے کے اوپر 2 شاخیں بنی ہوئی تھی، 2 ٹہنیاں بنی ہوئی تھی۔ یہ رات کو اندھیرے کے اندر، یہ رات کو تاریخی کے اندر یہ جو ایز دا مشعل یہ روشنی دیتی تھی، یہ چمکتی تھی رات کے اندر ستاروں کی طرح۔ یہ جو ٹہنیاں تھی، یہ سوٹیاں جو تھی، یہ رات کو اندھیرے کے اندر چمکتی تھی۔ ہوا کیا جی، یہ جو سوٹا جو تھا نا یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے۔ یہ آپ کے نا جو نسل در نسل جو وراثت میں جو چلتا ہے، یا آپ کا نسل در نسل وراثت میں چلتا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ سوٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ جو سوٹا تھا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے ہوا کے اندر پھینکا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت بڑا سانپ بن گیا، بہت بڑا سانپ بن کے نا ہواواں تے فضاواں دے نال گلاں کرن لگ پیا، اس میدان دے اندر دوڑن لگ پیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ وہ جو فرعون اور اس کے چمچے تھے ان کے ہوش اڑ گئے، ان کے حواس اڑ گئے، اور جو فرعون اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا نا حضور والا، وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا کہ اتنا بڑا سانپ جادوگر نے تو جو کیا وہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کمال ہی کر دی یار، موسیٰ علیہ السلام نے تو اخیر کر دی۔ عوام کے اندر افراتفری پھیل گئی، عوام اونچی آواز سے چیخیں مارنے لگ پڑی، اتنا بڑا سانپ۔ وہ جو سانپ تھا وہ آگے بڑھا، اور جو جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے سوٹیوں رسیوں کے بنے ہوئے، سارے سانپوں کو کھا گیا، نگل گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سانپ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور وہ پھر سوٹا بن گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان، دیکھیں کہ وہ فرعون جن جادوگروں کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو کم کرنا چاہتا تھا، ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا، ان جادوگروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کو عزت اور رفعت عطا فرمائی۔ دیکھیں کیا ہوا، قرآن کہتا ہے آمنا
بربی ہارون و موسیٰ، سارے جادوگر بولے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ سارے وہ جو جادوگر تھے وہ مسلمان ہوئے، ساروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ سارے جادوگروں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ جن جادوگروں کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا تھا، انہی جادوگروں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو جو رفعت اور بلندی ملی۔ جس طرح ایک دن ابو جہل آیا، اس نے اپنی مٹھی بند کری ہوئی تھی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتے یا محمد دس نا میری مٹھی چکی۔ آپ نے فرمایا میں تینوں دساں تیری مٹھی چکی ہے یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسی کہ میں بولا؟ وہ کہنے لگے جی انج ہو جائے تو پھر کیا ہی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا، اس کی مٹھی کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، کنکریاں تھیں۔ کنکریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ان کنکریوں سے کلمہ پڑھنے کی آوازیں آنے لگی، اور ابو جہل مارے شرم کے اپنا سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت اور بلندی دی ان جادوگروں کے ذریعے سے، اور ساروں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔